الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعدائه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو درود شریف سارے سارے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی من منہ انشقت الاسرار وانفلقت الانوار وعلى آلہ الاطہار وصحبہ کبار۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو اینج کر کے کچھ بھی، یہ کچھ تو مراد کی اے بوٹے تو پھولی نہیں، صرف کچھ کا مطلب یہ ہے نہ جنت نہ قلم نہ لوح نہ کرسی نہ عرش نہ حوراں نہ غلمان، نہ ہی کوئی نیکی نہ ہی کوئی بدی، نہ او دے اتے جزا نہ او دے تے سزا، نہ ہی اصول نہ ہی ضابطے نہ ہی کلیے نہ ہی قاعدے، نہ ہی جن نہ ہی انسان، اور نہ ہی 1.25 لاکھ نبی، نہ کوئی رسول، کوئی شے بھی مارز وجود وچ نہیں سی۔ یہ جو کچھ ہے بعد وچوں ہے، پہلے امنا دا لال ہویا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، کوئی شے بھی نہیں سی۔ جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جہان پوری کائنات ہے، ایک شے بھی نہیں سی۔ رب نے سب تو پہلے اپنے ہی نور دا نام محمد رکھ دیتا۔ زور دا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول دے، کاٹو اچھا درود پڑھو، صلی اللہ وسلم۔ کسی پر تو آپ کی تقدیر چمکے گی درود سے، تقریروں سے نہیں بدلتی تقدیر، مصطفیٰ کریم کے نام لینے سے بدلتی ہے۔ اے تک دے نو کئی مولوی مصیبتاں بچ نے تقریراں بھی کر دے، پریشانیاں بچ بھی ہیں، تو جے تقریر نال تقدیر بدل دی تو بتیریاں دی بدل جاندی۔ جس کی بھی بدلی ہے محبت مصطفیٰ سے بدلی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہیں صلی اللہ۔ تھوڑا ذرا ماحول بناؤ ایک باری، پھر آپ کو صلی اللہ۔ مرادیں پوری ہو جائیں گی بیٹھے بیٹھے آپ کی، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جس نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اور تساں جتنے بیٹھے ہو تساں اپنا آپ ویکھو، پھر خدا نو ویکھو، کہاں خدا کہاں تم۔ لیکن میاں یہ گل تمہاری اور ہماری تو نہیں ہے نا، گل تے ساری سرکار دی ہے۔ مثلا آپ بتلاؤ اس مجمع میں سے، ہم میں سے کوئی ہے اس قابل کہ اللہ اس پر درود بھیجے؟
کہاں وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، رب ہے، رحمان، قادر مطلق ہے، زندگی موت جس کے قبضے میں ہے، کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، اتنا بڑا رب ہو کر وہ تجھ پر 10 مرتبہ تب درود بھیجتا ہے جب تو ایک مرتبہ مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے۔ تو اب کس کی اوقات ہے کہ اللہ ہم میں سے جتنے ہم بیٹھے ہیں کہ ہماری طرف اللہ 10 مرتبہ درود بھیجے، پر گل اوقات دی نہیں ہے تھے نہ گل ذات دیے۔ اگر ایک موچی مسلی ڈھول پیٹنے والا یا درزی یا درخان جنہیں ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں وہ بھی اگر مصطفیٰ پر درود پڑے گا، رب قوم نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے اس کا رخ کس گل ساری۔ پھر بولو صلی اللہ، پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میاں حضور کے بغیر کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ پاک نے جو کچھ بنایا آپ کے نور سے بنایا، اور جو کچھ بنایا آپ کے لیے بنایا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑ کڑا کے دیتے، آپ ارشاد فرماتے ہیں وہی نور رب، وہی نور، بولے ذرا وہی نور آئے کہ دے واسطے ہو جے ملا شیف بولنا نہیں تو بولنا بھی وہ دے واسطے نہیں جے دے واسطے سارے فرشتے پہ درود پڑھ دے۔ ذرا یا تو مینوں سنن دی اچا عادت ہے یا تساں چکے بول دے ہو، اچا بولو وہی نور رب ہے، درو اے منا تھوڑا جا ٹھلا ہے، ذرا اچا بولو وہی نور، وہی کون؟ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام المرسلین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، ارے امام القبلتین، ارے جد الحسنین، جو قدم دھرے تو زمین پاک ہو جائے، جو انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کا صدر پھٹ کر رہ جائے، جو ارادہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے پیچھے آ جائے، اگر ہاتھ حبشی پر پھیرے تو ہاتھ اٹھنے سے پہلے وہ حسن و جمال کا پیکر بن جائے، نماز کے اندر اگر ارادہ کرے کہ قبلہ اب کعبے کو ہونا چاہیے تو رب نماز بعد میں پوری کرائے، قبلہ پہلے بنا۔ آر دیئے نا پار دیئے، گل صاحب نے کہنا گل ساری سرکار دیئے، آر دیئے نا پار دیئے، آر دیئے نا پار دیئے، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ وہی کون جنہوں نے قدم دھرا تو یثرب مدینہ منورہ طابہ طیبہ بن گیا، کون جن کی تصدیق کرنے سے ابوبکر صدیق اکبر بن گئے، کون جن کے گستاخ کا گلا کاٹنے سے عمر فاروق اعظم بن گئے، کون جن کے قدم گن کر ہر قدم پر غلام آزاد کرنے والے کو رب نے غنی ذوالنورین بنایا، کون جن کو جنم لیتے ہی دیکھنے والے بچے کو رب نے مشکل کشا کر دیا، جن کے غلام کو رب نے کعبے کی چھت پر چڑھایا، اور جن کی امت کو رب نے پوری امتوں سے بہتر کر دیا، جن کی صاحبزادی کو جنت کی عورتوں کی سردار مقرر کیا، جن کے نواسوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا گیا، ارے جن سے رب نے خود یہ فرمایا یا محمد کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداکا، اے محمد پیارے کائنات ساری مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، میں صرف تجھے راضی کرنا۔ کون؟ وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی
کیا فرماتے ہیں جی؟ اونچا بولے، تھک گئے ہو؟ پسینہ تو میرا نکل رہا ہے، آپ کیوں نہ بولتے ہو؟ اس پسینے پہ بھی قربان جو حضور کا نام لیتے ہوئے نکلے۔ اصل میں یہ دھو رہا ہے مجھے، یہ گناہ نکل رہے ہیں، گناہ مٹ جائیں گے۔ تو جیسے ہی حضور کا نام لو رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ لینے والا دل سے نام لے، قسم خدا کی، میم شروع کرے گا مصطفیٰ کے نام کی، دال پر بعد میں پہنچے گا، پاک پہلے رب کر دے گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے سرکار کے اسم گرامی کو؟ اللہ پاک نے فرمایا، قسم خدا دی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جبریل قال لی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی وربک یقول والذی وبعزتی وجلالی لا عذبت احدا تسمى باسمک۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور نے ہمیں بتایا، اور حضور فرماتے ہیں جبریل میرے کو لایا اور انہیں آن کے میں نے کیا، حبیب پیارے آپ کا رب آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور پھر یہ پیغام دے کر اس نے مجھے بھیجا ہے کہ رب کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، تیری امت میں جس جس کا نام محمد ہوگا میں سب کو دوزخ سے آزاد کروں گا۔ وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا عَذَّبْتُ أَحَدًا تُسَمَّى بِاسْمِكَ، اس کو کبھی نار کا عذاب نہیں دوں گا جس کا نام بھی تیرے نام پہ ہوگا۔ قبلہ آپ کیا سمجھتے ہیں سائیں کے نام نامی اسم گرامی کو اور سائیں کی برکت کو؟ واللہ العظیم، رب نے جسے بخشنے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے اسے روضہ رسول کی طرف پھیرتا ہے۔ تو چلیں پھر اعلیٰ حضرت کے کلام کی طرف۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہی کون؟ وہی نور رب، وہی نور، بولو جی، جتنی بڑی پکڑی ہے اتنی اونچی آواز نہ بولو صوفی جی، اور سنی لازمی بولے، سنی ہو میلاد کا موقع ہو اور بولے نہیں۔ سنو نے جی کفل ضرور لانا چاہیے پر سرکار دے نا تے نہیں، ویسے نہ بولو، چپ رہنا سیکھو، ماحول معاشرے میں چپ رہو، جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہاں شیر بن جاؤ، گرجو گرجو وہاں۔ ارے کچھ مقام ہے جہاں چپ رہنا ثواب ہے، کچھ مقام ہے جہاں بولنا ثواب ہے۔ اگر بات کسی ایرے گہرے کی ہو زبان بند کر، بات آمنہ کے لال کی ہو نعرہ مار کے کہہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ اب یہاں بولنا سوال ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو جی، ہوں ایتھے یا رسول اللہ کہنا ثواب ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے ساری جگہ تے چپ نہیں رہنا، چپ اتنے رہنا جتنے کسی اور دا ذکر ہوئے، ایرا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جامنہ کے لال کا ذکر ہو اچھا لے ہو۔ خدا کی قسم ایک بار آدم علیہ السلام نے کہا ہے اللہم انی اسألک بحق محمد، 309 سال تک جواب نہیں ملیا شاہ جی۔ انہوں نے کہا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، پروردگار عالم نے کوئی جواب نہ دیتا۔ 309 سال کے بعد ان کے منہ سے نکلا اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ مصطفیٰ کے نام محمد کے صدقے میں مجھے بخش۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگا، اللہ پاک نے فرمایا آدم قد غفرت لک، تیری لغزش معاف کر دی مگر بخشش تھوڑی مانگی ہے، نام بہت بڑا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ فرمایا اور زور سے بولو یار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لب
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہن کلیجہ ٹھنڈا کیتا ہے ہن جڑے سارے ہاتھ چکے ہن کلیجہ ٹھنڈا ہویا ذکر ہوئے سرکار دا جناب عاشق بھڑکے نا کہ دائیں بائیں بھی نہ ویکھو کون ویدا ہے کون نہیں ویدا ہے جنوں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہا ہے بخدا سرکار دیکھ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم دیکھ رہے ہیں غلاف کعبہ کی قسم دیکھ رہے ہیں تطہیر ردائے زارا کی قسم دیکھ رہے ہیں اور کل انبیاء اور رسول کی قسم دیکھ رہے ہیں اسے جسے ایک اللہ کہتے ہیں اسی کی قسم دیکھ رہے ہیں حضور نے تواڈے تے فخر کیتا ہے کرما لیو حضور نے ساڈیاں نمازاں تے روزیاں تے فخر نہیں کیتا اے دھیان رکھنا ذرا اے گلاں تھوڑیاں میریاں کوڑیاں بھی ہیں حضور نے صحابہ نو فرمایا یہ جڑے بے ایمان منافق ہے ذوالفیسر ہے نا کنجر جڑا ہے فرمایا اس کی نسل میں سے ایسے لوگ ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم فرمایا یہ اتنا قرآن پڑھیں گے کہ ان کے حلق سے نیچے قرآن اترے گا نہیں پر ان کے لبوں پر قرآن 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 ہوگا مگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا فرمایا میں تمہیں اپنے غلاموں کی نشانی بتاؤں صحابہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پر جب میرا نام سنیں گے تڑپنا اور پڑھنا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. پھر بڑی علامت بتائی کیڑی علامت جی فرمایا میں نے شد امتی لی حب ناس یکونون بعدی فرمایا ان کی بڑی علامت یہ ہے جو میرے بعد آئیں گے اور میری امت میں ہوں گے میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے توجہ 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 او جی نے کچھ نہ آکھو انہوں ایک ملا اے چودھری صاحب میرے حلقہ جڑے پیسے انہوں نے ہاتھ چ آمدے موڑنے نہیں بالکل نہیں لینے کسے بانے میں حضور دا نام تے پہ سن دیں سنن دیو بالکل انہوں ککھ نہیں آکھنا منڈے جیڑا جیڑے دے ہاتھ جامدہ چھکی جاؤ ہم جو تم کو کہہ رہے ہیں ہم ہی دے رہے ہیں نا یہ سارے تو ہمارے ہیں نا اب یہ تو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تم لیتے جاؤ یہ اگر ہمارے ہیں تو تم بھی تو ہمارے ہو سرکار کے ہو جا پھر توجہ رہے جی تساں میرے حال تکو منڈیاں نو کھیڈن دیو انہاں دے ہاتھ جو لگدا ہے اے لئی جان تے جو تواڈے ہاتھ لگدا ہے تسی لئی جاؤ ہر ایک اپنے مطلوب کی طرف دوڑتا ہے ہر ایک اپنے مطلوب کی طرف دوڑتا ہے یہ اپنے مطلوب کی طرف دوڑے ہم اپنے مطلوب کی طرف دوڑے اچھا جی پھر سنو گا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات جہاں پر میں لے آیا تھا گفتگو کو کہ حضور نے یہی آپ کے یہ جو نعرے اور یہ آپ کا مچلنا اور یہ پھڑکنا اس پر حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں ایک مبارک تسا مینوں تک کے ایمان لے آئے ہو انہوں نے 7 مبارکاں انہوں نے ویکھیا بھی نہیں پھر بھی کہیں گے میں صدقے یا رسول اللہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضرت آدم نے جب نام لیا یہ ہے سرکار تو اللہ پاک نے 3 صدیاں پہلے تو پوچھے ہی نہیں کہ گل ہے اللہ امہ گھرلی کہہ رہے ہو خیر ہے یوں ہی سرکار کا نام لیا اسی لمحے رب نے فرمایا یاد ہم من محمد وما محمد ایک کون محمد کیسے نام لیا ہے آدم سمجھ گئے 300 سال تو بولے ہی نہیں رب اب جب نام لیا سائیں کا تو ایک لمحے میں بولا پھر آدم پاک نے لمبی بات سنائی کہا میرے مالک جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تھی اور میں نے اٹھ کے کھڑا ہونے کی کوشش کی روح ابھی نصف داخل ہوئی تھی تو میری آنکھ کھلی نظر تو الی قوائم عرشک میری نظر میں تیرے عرش کے پائے آئے وجدت اسم محمد مکتوبا علیہ تو جو میں نے پہلی شے دیکھی وہ محمد عربی کا نام تیرے پائے پر تیرے نام کے ساتھ
یہی گل حضرت آدم علیہ السلام نے توجہ یہی بات حضرت آدم علیہ السلام نے کی اپنے بیٹے شیش سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضور دا نام ہلکانی کملیو اجے پھر میں لوٹ کے اتھے ہی آنا ہے وہی نور رب سے. ہاں وہیں آئیں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو ایسے ہاتھ پکڑا, ہاتھ مجھے دیجیے گا ایسے. فلما أيقن آدم بالموت وأخذ بيده الشيس وقال يا بني أنت خليفتي من بعدي فخذ بإمارة التقوى والعروة الوثقى يا بني كلما ذكرت الله تعالى فاذكر إلى جنب اسم محمد. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی یہ نام سنو نا فوراً کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. عادت بنا لو. ابھی میں کہوں گا حق محمد یا محمد, آپ سب نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ ہے رکھ کے کہنا ہے حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس لیے میں نے کہا عادت بن جائے. سائیں کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی عادت بن جائے. کچھ نہ آکھو نہ آکھو اور جی اے شاہ جی کیا کرتے ہو تو اور چکی جاندے کچھ نہ آکھو. یہ کتنے ہیں کنے دسو ایمان علیہ کتنے کونے 3000 4000 لاکھ روپیہ دے کے بھی کدی کسی نو عاشق رسول اللہ دا بڑھاؤ کم سستا جو. اے ویکھو اے جڑے سانو نات خانہ نو تے سانو لفافے پیش کر دیو 25 30 40 40 ہزار کس گل دے دیندے ہو ہیں آ دیو بھئی حضور دیاں گلاں سناؤ. او یار کچھ نہ آکھو جی قبلہ کچھ نہ آکھو اے کچھ نہ آکھو. آپ یقین فرماؤ انہوں نے بوجھے پڑھن دیو سرکار میرے پردن پہ بالکل نہیں بولنا بالکل نہیں بولنا. تو سن دیکھو اللہ پاک نے منڈے نہیں منڈے. لو جی مکہ شریف میں حضور پیدا ہوئے کہاں اور نہ وہ نہیں چاہتے کچھ نہ کچھ گل سن تو میرے حال تک کوئی ادھر نہیں دیکھنا منڈے حال نہیں دیکھنا تو تھوڑی ماں کے دودھ دا واسطہ اور تو نہیں دیکھنا کچھ نہیں دیکھنا. اچھا آستہ آستہ لینے نے لڑنا نہیں آرام آرام جتنی جیباں ہیں ساریاں ہی پڑھ لو. لو جی سنو قبلہ تسی میرے حال سنو بالکل ایزی جی بالکل ایزی یہ بزی آپ ایزی بالکل ایزی فیل کرنا ہے. اب توجہ کرو جی توجہ. قبلہ حضور پاک کی ولادت کے وقت پورے مکے میں کافروں کے گھروں میں بھی لڑکے پیدا ہوئے پورے عرب میں. ہاتھ تیرا کیا کو سبحان اللہ. پھر آپ ادھر نہیں تکنا جی ادھر تکنا ہی نہیں ادھر نہیں میرے حال تکو. پورے مکے میں نہیں صرف عرب میں شاہ جی میرے حال تکو عرب میں منڈے ہوئے کیوں کافروں کے گھر بھی. وہ یار تسا سمجھ ہی نہیں رہے ہو میرے حال تک کو کافروں کے گھر میں بھی لڑکا ہوا لڑکی نہیں. اور میری طرف دیکھنا جو روایت بیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں سرکار کریم نے فرمایا جنہ زنانیاں دیاں پیٹاں وچ کڑیاں سن اس رات پیدا ہونے والے بچے تھے لڑکیاں رب نے انہیں پیٹ میں ہی لڑکا بنا. کچھ سمجھ آئی. چونکہ عرب لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے حالانکہ لڑکی اچھی ہے اور رحمت ہے لیکن وہ جو کافر تھے نا مشرک ان کو دکھ ہوتا تھا کڑی جمن تھے. رب نے فرمایا بھلے کافر ہے آج دکھ نہیں دوں گا سونے کی آمد ہو رہی ہے. اللہ اکبر. آر دیے نہ پار دیے حق محمد یا محمد صلی اللہ حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا
یا رسول اللہ جنہیں پیسے نعرے بھی مارو ہاتھ اٹھے کر کیا ہو لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اے صوفی جی نکلو بچوں اے صوفی جی بچوں میری جان قربان تیریاں جتیاں تے پیچھے ہٹ میرے کلیجے دے ٹکڑے پیچھے ہٹ ایسا کوئی کام پہ کرتے ہیں کرن دے سانا آپ کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں پترا میں قبر وچ ٹر جانا ہے انہاں منڈیاں دے دلاں وچوں محبت رسول نہیں نکلے گی کہ کردا ہے پیا آ چلو ہاتھ اٹھے کر کے نعرہ لبیک یا رسول اللہ 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 آپ سمجھئے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا وہ حدیث شریف بھی ادھر رہ گئے ٹائم بھی اصل میں تھوڑا ہے میں نے 4-5 جگہ جانا ہے پھر بھی میں یہ روایت جلدی سے سناتا ہوں تو یہ تو حضرت آدم نے اللہ کی برگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب میری آنکھ کھلی میں نے حضور کا نام تیرے نام کے ساتھ دیکھا مجھے تبھی پتہ چل گیا تھا کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے اے آدم وہ تو نہیں ہے جن کا نام محمد ہے وہی ہے تو میرے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے کلیجے کے ٹکڑوں سمجھ میں آیا کہ جو کچھ بھی ہے وہ سرکار سے ہے اور سرکار کا ہے یہ بھی سب کچھ سرکار کا ہے ہم کس کے ہیں اچھا بولو سرکار کے ایک تو ہوتا ہے نا تقریر کرنی تو منہ نہ کہنا یہ اور گل ہے ایتھوں سمجھنا ہم سرکار کے ہیں یہ اور ہے پترو عشق تو منگدا ہے خونے جگر کہ منگدا ہے اچھا بولو تو جیڑا عاشق خونے جگر نہ دے وے وہ عاشق ہے بولیں جی اس لیے میرے بچوں عاشق ہو جاؤ حضور دے تو پکے ہو جاؤ اور اے جانو کہ وہی نور رب وہی نور اعلیٰ حضرت دا شیر جڑا پڑھ رہا سن وہی نور پھر اچھا بولو وہی نور اور اچھا بولو وہی نور وہی ذل حق وہی ذل حق وہی نور وہی ذل حق وہی نور رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے اور اللہ کا معبود مصطفیٰ اسی لیے حدیثیں وہ باقاعدہ اہلی شعر نہیں لکھیا نال حدیثوں نے بیان کی تھیاں انہوں نے فرمایا حضور نے اپنی مرضی سے جسے چاہا جتنی زمین عطا فرما دی کیوں کہ حضور مالک ہیں اور جس پر چاہ جو حکم نافذ فرما دیا چونکہ آپ حاکم ہیں اور ایسے حاکم ہیں کہ صرف خالی دنیا میں نہیں شریعت میں بھی دین میں بھی مثلا توجہ رہے مثلا ایک شے سب کے لیے حرام کی اور پھر جس کے لیے چاہا وہی چیز حلال کر دی ادھر میرے حال تک کو رچنا ٹاؤن لے ہو اے سونا جڑا ہے سونا گولڈ کیڑی چیز ہے اے مرد واسطے کی ہے اے سارے مجمع بولے نالے وعدہ کرو اگر کسی کوئی سونے دی انگوٹھی پائی ہے چین پائی وہ نہیں پائے گا اپنی ماں پہن نو جا کے دے دے گا کر دے ہو وعدہ تو جس بندے دے ہاتھ دیکھو انہوں بھی پیار نال سمجھائیو ڈنڈا نہ ماریو پیار نال محبت نال گیم جیڑی بھی بڑھنی ہے محبت نال ہی بڑھنی ہے سونا مرد کے لیے حرام ہے اور کس نے کیا اللہ اور اس کے رسول نے
حضور ایسے حاکم ہے، وہی ذل حق، وہی نور رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، جسے چاہا جو حکم نافذ فرما دیا۔ اور کیسے فرمایا؟ سونا جب سب پر حرام ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، ذرا وہ آئے تو آپ نے سونے کی انگوٹھی کا ہاتھ مجھے دے، انہوں نے ہاتھ آگے کیا، سونے کی انگوٹھی انہیں پہنا دی۔ اب عبد الرحمن کون ہے؟ مرد، تو سونے کی انگوٹھی پائی ہوئی، تو تقریر پہ کرنا بھائی سونا مردہ تے حرام ہے، انگوٹھی پائی ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن تقریر فرما رہے ہیں کہ سونا مردوں پر، تو انگوٹھی پائی ہوئی، آپ سونے کی انگوٹھی۔ ایک جنا بچوں اٹھیا انہیں کہا حضرت جی لما تقولون ما لا تفعلون، او گل کدے نہ آکھو جڑی کردے نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کیڑی گل میں کیتی ہے تے کردہ نہ، اس آگے آ دے ہو سونا مردوں واسطے حرام ہے، انگلی وچ پائی پھر دے ہو۔ فرمایا بہ جاؤ، بہ جا تینوں گل سمجھاواں۔ کہا یہ ہمارے اوپر سب پر سونا حرام تھا اور ہے، اور میری جہاں تک بات ہے سن۔ کہا جب حضور نے سب پر سونا حرام کیا، ایک دن مال غنیمت آیا، اس کو حضور نے صحابہ میں بانٹ دیا، میرا حصہ باقی تھا۔ میں جب آیا تو میرے لیے کوئی چیز باقی بچی کوئی نہیں۔ حضور نے یہ انگوٹھی اٹھائی، پھر مجھے دیکھا، پھر انگوٹھی دیکھی، پھر ایسے اوپر دیکھا، اے سونے دی انگوٹھی پڑی، پہلے مینوں تکیا، مڑ انگوٹھی نو تکیا، مڑ اتے تکیا، مڑ میرے ال تک کیا کہ ہاتھ اگے کرو، اللہ تعالیٰ دے رسول پہنا رہا ہے کہ بلا وہی ذل حق، وہی نور رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، دیوانوں حضور پر مر مٹو۔ تو جیڑی گل اللہ دی ہے نا وہ صرف اتنی ہے، جو حضور کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ اللہ علیہ مسئلے جڑے دوسرے تیسرے جڑے جنہاں نوں چنڈیاں نال بہت تکلیف ہے، لائٹاں نال بہت پریشانی ہے، وہ تانوں ایتھے آن کے کرن گے، شرک مرک نہ ہو جائے۔ انہاں نوں آہو بندے دیو پترو ایک واری حضور تے درود پڑھا، اللہ 10 واری درود ساڈے تے پڑھدا ہے۔ اللہ دیو بندیو جے انہوں محبوب چنگا نہیں لگدا تے 10 واری کیوں درود پڑھدا ہے ساڈے تے؟ تے ہاتھ جوڑ کے رچنا ٹاؤن والے میں ایک گل آخری تواڈے کول پوچھن لگا، اے ہاتھ جوڑ کے یہ دسو جیڑا بندہ حضور تے درود پڑھے اللہ او دے تے 10 واری پڑھدا ہے، اے حضور دا اپنا مقام اللہ دی نگاہ وچ کی ہونا ہے؟ اگر تم اچھا لگتے ہو درود پڑھنے والے، تو جس پر درود پڑھنے کی وجہ سے تم پر وہ درود بھیجتا ہے خود اس مصطفیٰ کا عالم کیا ہو۔ انی محبت کرو حضور نال، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، کٹ کٹ کے کل دن قیامت کا آئے، خدا کی قسم سرکار کریم آپ کی شفاعت کریں اور کہیں بڑے معاشر کے میدان میں دیکھو یہ میرا غلام آ رہا۔ حضور کی سنت کو بھی اپناؤ، حضور کی سنت کو بھی اپناؤ۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ادائیں بھی اپنائی جائیں، ادائیں ادائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سنت ہے، ٹوپی پہننا، پگڑی پہننا یہ سنت ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا ادب کرنا، چھوٹوں کو اچھی بات بتانا، چھوٹوں سے پیار کرنا، یہ حضور کی کیا ہے؟ ادائیں ہیں، سنتیں ہیں۔ اگر تم سنتوں پر عمل کرو گے تو اللہ پاک تمہیں حضور کے قریب کتنا کرے گا۔ ادھر مجھے دیکھو، سارے دیکھ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اور وہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی کفالت کی، قیامت کے دن وہ اور میں دونوں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی۔ آپ میں سے سارے چاہتے ہو حضور کے ساتھ ہو؟ میں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ ہماری تو طاقت نہیں ہے ہم ساتھ کھڑے ہو سکے، آپ کو آپ کے رب کا واسطہ ہمیں تو آپ اپنی نالین میں جگہ عطا فرمائیں۔ ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کے برابر توبہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم کہاں وہاں برابر جا کھڑے ہوں۔ ہم تو حضور کے کتوں کے قدموں کے نیچے بھی اگر آ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ میں اس پوری کمیٹی کا شکر گزار ہوں۔ یہ کیڑی کمیٹی ہے جی؟ ہے جی بیگ برادران اور یہ سارے مسلمان برادران، یہ آپ سب کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے انعقاد پروگرام کا کیا تو ان پر حضور کی نظر ہوئی، آپ نے اتنی دیر بیٹھ کر سائیں کا ذکر سنا تو آپ پر نظر ہو گئی۔ محروم میں بھی نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔
جب سرکار کا ذکر ہو تو سننے والا بھی جنتی، سنانے والا بھی جنتی. اگر کوئی بیچ میں ہیر پھیر ہو تقدیر میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یقین رکھیا ہے. اگر ہیر پھیر ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کملیو جدوں کپڑا دھویا جاندا ہے تے میلاں نکل جاندیاں، جدوں سائیاں دا نام لیا جاندا ہے تے ٹیڑھے پن ختم ہو جاتا ہے. جاتے جاتے آخری بات سنا جاؤں اے اپنے دعوت اسلامی لے پراواں نو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، قسمت میں لاکھ پیچ سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ہزار قسمت میں پیچ ہوں، حضور ایک نظر فرمائیں تو سارا مسئلہ. سبحان اللہ. آپ نے بیٹھنا ہے مفتی سمر